یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اے حضرت انسان کا اپنا بھائی اپنوں سے جدا ہوگا، اپنی بیوی اپنوں سے بھاگے گی، اللہ اکبر، سارے رشتہ داریاں چھوٹ جائیں گے۔ اے انسانوں، اے اللہ والو، اسی دن سے ڈرو۔ ہم ایسا ڈریں گے اللہ کو یاد کر کے تو ہمارے رب کو ہمارا ڈرنا ہی نہیں بلکہ ہمارا یہ کردار، ہمارا یہ رونا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایسے بندے وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے تمام گنانے کے بعد یہ بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، یہی سچے جنت کے پانے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ نے بیان کیا کہ نفع دے کر کے خوشی پہنچانے والا اللہ، اور تکالیف اور مضرتیں اسی کے جانب سے، تو تکالیف اور مضرتوں سے دوچار ہو کر کے انسان رونے لگتا ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے، بولو وہی، ہاں کچھ سنٹنس بیٹھ رہا ہے کیا؟ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنه هو أضحك وأبكى
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ کو ہمارا کیسا رونا مطلوب ہے، ہم کس طرح سے روئیں کہ اللہ رب العالمین کو وہ ہمارے آنسو، ہمارے رونا پسند آ جائے۔ آئیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان نہ تو بلا سبب ہنستا ہے اور نہ ہی بلا سبب روتا ہے، یعنی جب بھی ہم روتے ہیں تو رونے کے بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتے ہیں، اور جب ہنستے ہیں تو ہمارے ہنسنے کے بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتے ہیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں جب فائدہ ملتا ہے تو انسان فائدہ ملنے پر وہ خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے، اور جب انسانی زندگی میں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے اور اس عالم میں آ کر کے انسان رونے لگتا ہے۔ لیکن کوشچن ارائزز، سوالوں کا ایک لمبا سلسلہ کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے سامنے کہ جب انسان جلب منفعت پر خوش ہوتا ہے اور دفع مضرت پر انسان، یعنی مصیبت اور پریشانی آنے پر انسان رونے لگتا ہے، تو آخر نفع دینے والا کون، نقصان کا پہنچانے والا کون، یہ ساری چیزیں کس کے جانب سے ہیں؟ کیونکہ یہ عقیدے سے ٹکراتا ہوا بڑا ہی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان اس کائنات، اس جہان میں، اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو نفع دینے والا، نقصان کا پہنچانے والا تسلیم کرتا ہے۔ اور یہاں تک خود نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نفع و نقصان کا دینے والا، اختیار رکھنے والا یہ سمجھتے ہیں۔ ایسا تصور اور ایسا عقیدہ ہمارے سماج میں آج بھی موجود ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر نفع دینے والا ہے کون، نقصان کا پہنچانے والا ہے کون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع و نقصان کا، ہدایت و ضلالت کا اختیار رکھنے والا نہیں، اس کا مالک نہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا
کہ نفع اور نقصان دینے کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، تو نفع و نقصان دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابھی بھی روزہ ہے کیا آپ؟ ارے اب تو کھا پی لیے بھائی۔ کیا ہے نفع و نقصان دینے والا؟ بولیے اللہ۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نفع دے کر کے خوشی پہنچانے والا اللہ، اور تکالیف اور مضرتیں اسی کے جانب سے، تو تکالیف اور مضرتوں سے دوچار ہو کر کے انسان رونے لگتا ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے۔ بولو وہی، ہاں کچھ سنٹنس بیٹھ رہا ہے کیا؟ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اب اگر ہم اتنا سمجھ گئے تو آگے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں جانتے ہیں تو آپ کے لیے ایک نایاب اور بہت ہی قیمتی بات ہے، اور آج کی گفتگو آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے کہ ہم اور آپ جو روتے ہیں نا، جو روتے ہیں، ان رونوں جو رونا ہے ہمارا، ان رونے کی بھی قسمیں ہیں، ان رونے کے بھی پارٹس ہیں، اور میں آپ کے سامنے رونے کی 10 پارٹس پر گفتگو کروں گا کہ جب انسان روتا ہے نا تو ان رونے کی انہی 10 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم ضرور ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر رونے کی ان 10 قسموں کو نقل فرمایا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا رونا بکاء الموافقہ، موافقت کی وجہ سے رونا، یعنی کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگنا۔ مرد بڑا سخت دل ہوتا، عورت بہت جلدی روتی ہے، لیکن آپ بھی رو گے، ابھی میں بتاتا ہوں کہ کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگنا، یہ ہے بکاء الموافقہ۔ جیسے ہمارے گھر میں ہمارے والد کا انتقال ہو جائے، ہماری امی جان کا انتقال ہو جائے، ہمارے اعزاء و اقربا کا انتقال ہو جائے، ہم رونا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے دلوں پر بہت ہی کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آدمی کب تک صبر کرے گا اور کب تک اپنے دامن کو سمیٹے گا؟ لیکن ایسے عالم میں انسان کیا کرتا ہے؟ جب گھر میں موجود ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارا بھائی ہمارے باپ کے جدائی کے صدمے میں، ہماری ماں ہمارے باپ کے جدائی کے صدمے میں، ہماری بہن ہماری ماں کی جدائی کے صدمے میں رونے لگتی ہے، تو انسان ایسے مناظر جب اس کے زندگی میں آتے ہیں تو انسان روتے ہوئے دیکھ کر کے کیا ہے؟ نہیں روتے، رونے لگتا ہے۔ آئیے اس بات کو ہم پروف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز کی حدیث سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وبکا من حولہ فقال استأذنت ربی فی ان یستغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی فزور القبور فإنها تذکر الموت، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ اس حدیث پاک کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے ساتھ تھے، اور یہیں پر ایک بات یاد رکھی جائے، مکہ سے مدینہ آتے ہوئے یا مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے ایک مقام پڑتا ہے، جس مقام کا نام مقام
ابوا ہے۔ کیا ہے؟ اب بھائی جو حج کیے ہیں، یہاں تو بہت سارے لوگ سعودی گلف ریٹن ہیں ماشاءاللہ، سب جانتے ہیں، حج کیے ہوں گے، آپ جانتے ہیں مکہ سے مدینہ آتے ہوئے یا مدینہ سے مکہ آتے ہوئے ایک مقام ہے جس مقام کا نام مقام ابوا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ مدفون ہے۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اپنے ماں کی قبر کے پاس پہنچے، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، جیسے ہی مدنی تاجدار اپنے امی کے قبر کے پاس پہنچے، ارے فبکا، پہنچنا تو کیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے ماں کی ممتا جاگزی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی محبت میں، ماں کی جدائی میں، ماں کے قبر کے پاس رو پڑے۔ ارے آپ کے رونے کا کیا کہنا، وَبَكَ مَنْ حَوْلَهُ، جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگے۔ یہ ہے کہ کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگنا، یہ ہے بکاء المعافقہ۔ اب اس میں آگے حدیث کے اندر چونکہ یہ موضوع سے تعلق بات رکھتی ہے تو لیکن اس حدیث کو جو میں نے پڑھا ہے اس میں بھی چند باتیں اور وضاحت کر دوں کہ فَبَكَ مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی رونے لگے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں کے حق میں دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ سمجھ میں آئے کہ کسی غیر کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے، یا کسی مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، رائگاں چلی جائے گی۔ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ نَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ سے اجازت طلب کی کہ قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قبر کی اجازت، زیارت کی اجازت اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ تو یہ ہے قبروں کی زیارت کی جائے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ بولیے، حدیث کے اندر موجود ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبروں کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں موت یاد آئے۔ کیا ہے؟ موت یاد آئے، نہ کہ قبر پہ جا کر کے بے جا خرافات کرنا، قبر والوں سے مانگنا، وہ قبر میں مدفون مردہ خود تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، اس لیے آپ قبر پہ جا کر کے قبر والے کے حق میں دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ اس سے کچھ مانگیں یا قبر پہ جا کر کے اور کچھ بے جا غلط رسوم و رواج کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا مقصد یہ بتلایا کہ تمہیں موت یاد آئے، یہ ہے۔ اب آئیے بکاء المعافقہ، یہ رونا ہے کہ کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگنا۔ اس کے بعد دوسرا رونا بکاء النفاق، مکاری کا رونا۔ مکاری سمجھ رہے ہیں؟ بناوٹ کا رونا۔ کیا ہے؟ بناوٹ کا رونا۔ بکاء النفاق، مکاری کا رونا۔ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے دلوں کے اندر کبھی کبھی شیطان آ دھمکتا ہے کہ چند لوگ جب مجھے دیکھیں گے مسجد کے اندر نوافل پڑھتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، تو دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ لاؤ میں لمبے رکوع لمبے سجود کروں، تاکہ لوگ جب مجھے دیکھیں تو کہیں کہ بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، بہت بڑا پرہیزگار تقوی شعار ہے۔ تو
یہ بکاء النفاق مکاری کا رونا ہے. اور مکاری کا رونا جانتے ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ تفسیر آپ نے سنی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور خود ایک کپڑا خون آلود کر کے اور باپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے. قرآن نے بیان فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. بھائی تمام کے تمام پلاننگ کے تحت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور رات کو شام کو ابا یعقوب کے پاس آئے اور کہا اے ابو جان ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے تھے، یوسف کو بھیڑیے نے نگل لیا. اے ابا جان اگر ہم بیان کریں تو آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں آئے گا. وہاں باپ کے سامنے جو بھائیوں نے رونا رویا تھا وہ مکاری کا رونا رویا تھا، بناوٹی رونا رویا تھا. تو انسانوں، اے اللہ والو، اگر ہم مکاری کر کے روئیں گے تو مولا کو مکاری کا رونا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ مکاری بھی ریاکاری ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، اور شرک یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. تو یہ ہے بکاء النفاق، مکاری کا رونا. اس کے بعد آئیے بکاء المستاجر، اجرت پر رونا. اجرت سمجھ رہے ہیں؟ کرائے پر رونا. ایسا رونا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. عرب میں زمانے جاہلیت کے اندر جب کوئی آدمی، بڑا آدمی مر جایا کرتا تھا تو رونے والیوں کو کرائے پر بلا لیا جایا کرتا تھا. یعنی ایسا تھا. اب اس کا منظر آپ دیکھیے نا، ایک غریب آدمی کو کتنا بھی زخم لگ جائے اور بیچارہ موت اور زندگی کے دونوں بیچ سے گزر رہا ہو تو یہ سماج، یہ معاشرہ اس کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہوتا. لیکن اگر کہیں اسی میں کوئی سیٹھ صاحب رہے ہوں تب دیکھیے بابو کو، بھائی کو، کیا ہے، بہت زخم آ گیا ہے. اچھا وہ جو تھے، ہاں اور ایک غریب اس کے لیے کچھ نہیں. ایسے ہی زمانے جاہلیت میں جب جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اور پیسہ تھا بھائی، پیسے پر بلا کر کے آدمی اس کے بارے میں کرایہ دار روتے تھے. واہ جبلا، ہائے پہاڑ، ہائے کرنول کے سیٹ، آپ چلے گئے. بس وہی معاملہ تھا کہ ہائے جبلا، ہائے پہاڑ، ہائے میرے قوم کے سردار. اور کل جھٹے تھا، ایک بھی نہیں صحیح ہوتا تھا. لیکن چونکہ پیسے والا تھا، کرایہ دار تھے، کرائے پر جتنا ملا دبا کر کے اتنا روتے تھے. تو یہ ہے واہ جبلا، یہ ہے کرائے پر رونا. ایسا رونا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد آئیے بکاء الفرح والسرور، خوشی کی وجہ سے رونا. انسان کو کوئی نعمت مل جائے اور مارے خوشی کے انسان بے آب و تاب ہو کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ایک بھی ہاسپٹل کرنول کا، انڈیا کا نہیں بچا جہاں سے آپ کے قدموں کا گزرنا ہوا ہو. اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے، ایک بچہ دے دے. آدمی 10-15 سال قوم کے گھر کے تانے سنتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اولاد سے نوازا. تو انسان جب پاتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی میں انسان کے آنکھوں سے
بولو آنسو نکل آتے. ایسا کبھی نہیں ہوا؟ غور کیجئے گا, جو جس کو ہوا ہے وہ جان جاتا ہے, برابر کی بات سمجھتا ہے. جیسے آپ کی اولاد گم ہو جائے, 10-20 سال ہو جائے, پورا پولیس اسٹیشن, پوری جو ہے ایجنسیاں تلاش کر کے تھک ہار جائیں, نہ مل رہا ہو, اور اچانک 10 سال کے بعد جب آپ نے ساری امیدیں کھو دی ہوں, آپ کا بچہ آپ کے دروازے پر, آپ کے گھر میں دستک دے, تو بتاؤ اس ماں کا آنچل اور اس باپ کی گود کتنی بہترین ہوگی. انسان مارے خوشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. یہ ہے بکاء الفرح والسرور. اب آئیے اس بات کو حدیث پاک سے پروف کرتے ہیں. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابی ابن کعب, تم سورہ بینہ سناؤ, لم یکن الذین سناؤ. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہوتے ہوئے میں قرآن سناؤں, سورہ بینہ سناؤں؟ کہاں ابی ابن کعب, میں تم سے قرآن کو سننا چاہتا ہوں. ابی ابن کعب نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پیارے نبی نے بیان فرمایا, اے ابی ابن کعب, ارے اللہ نے آپ کا نام لیا ہے. کہا اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے. کہا ہاں آپ کا نام لیا ہے. ابی ابن کعب مارے خوشی کے اچھل پڑے, کہا کہاں میرا رب, کہاں میرے نبی, اور کہاں یہ ادنا گنہگار. ابی ابن کعب مارے خوشی کے, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے کہ اللہ نے مجھ گنہگار کا نام لیا ہے, میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں. اللہ اکبر. تو یہ ہے خوشی کی وجہ سے رونا. غم کے آنسوؤں میں خوشی کے آنسوؤں میں فرق ہے. غم کا آنسو کیسا ہوتا ہے؟ کھارا اور گرم ہوتا ہے. خوشی کا آنسو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ جو گال ہے نا, یہ بڑا نرم ہے. جب انسان کسی غم سے روتا ہے نا, تو اس کے آنکھوں سے جب آنسو گرتے ہیں اس گال پہ آتے ہیں, تو یہ بتا دے گا. یہ بہترین آپ کا وہ ساتھی ہے جو آپ کی اس پورے تجربے کی بات بیان کر دے گا کہ آنسو جب نکلے گا غم کی وجہ سے تو کھارا اور گرم ہوتا ہے. کیا ہے؟ کھارا اور گرم ہوتا ہے. خوشی کا آنسو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ غم کے آنسوؤں میں خوشی کے آنسوؤں میں فرق ہے. سمجھ پائے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ غم کا آنسو کھارا اور گرم ہوتا ہے, خوشی کا آنسو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ غم کے آنسوؤں میں اور خوشی کے آنسوؤں میں فرق ہے. اللہ اکبر. اور غم کی وجہ سے انسان کبھی کبھی روتا ہے. انسانی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, انسان مارے غم کے رونے لگتا ہے. یہ ہے غم کا رونا. اس کے بعد آئیے بکاء الرق والرحمہ, رقت قلبی کی وجہ سے رونا. ایک آدمی بڑا نرم دل ہوتا ہے, ذرا ذرا سی بات پر وہ کیا ہے, رونے لگتا ہے. یعنی دیکھتا ہے اسلام کے خلاف بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں, تو انسان ان تمام باتوں کو سوچ کر کے بڑا کبیدہ خاطر ہوتا ہے. اللہ کا دین اسے بڑا محبوب ہوتا ہے, تو اس بنیاد پر انسان کیا ہے, رونے لگتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کی سکت, قوت و طاقت نہ رہی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, اے عائشہ تم ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں,
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا صدیق اکبر رجل رقیق القلب فَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، میرے ابا صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر بکا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ رونے لگتے ہیں۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نماز پڑھانے کے لیے نہ کہیے، نہ کہیے۔ تو یہ ہے، ایک آدمی بڑا نرم دل ہوتا ہے تو وہ اس پہ رونے لگتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صدیق اکبر تو اور ہی زیادہ روتے، اسی لیے کہا بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، لہٰذا آپ انہیں نماز پڑھانے کے لیے نہ کہیے۔ اس کے بعد ہے بکاء الضعف، کمزوری کی وجہ سے رونا۔ کمزوری کی وجہ سے رونا، ایک آدمی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، اب اسے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے تو مجھ جیسے جوان سے وہ ان چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، تو آج کا جوان جب اس کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس بستر مرگ پر پڑے ہوئے بوڑھے ماں باپ کے دل پہ جو ٹھیس پہنچتی ہے، اللہ اکبر، وہ سوچ کر کے رونے لگتا ہے۔ اپنی کمزوری اور ہماری طاقت کا موازنہ کر کے وہ انسان رونے لگتا ہے۔ یہ ہے بکاء الضعف، کمزوری کی وجہ سے رونا۔ اور ایسا وہ سارے احباب سمجھتے ہوں گے کہ جن کی اولادیں ان کے بڑھاپے میں ان کے لیے باعث تکلیف ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اذیت ناک مناظر ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں وہ بوڑھے ماں باپ اپنی کمزوریوں کو سوچ کر کے اور جوان کی طاقت کو سوچ کر کے دونوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے اس طرح کمزور نہ بنایا ہوتا تو آج میں اس جوان کی طرح اپنی ضروریات زندگی دوڑ دوڑ کر کے پورا کر لیتا۔ تو یہ بکاء الضعف۔ اس کے بعد بکاء الالم، نواں رونا۔ انسانی زندگی میں کبھی کوئی ایسی تکلیف آ گئی، اچانک میں انسانی زندگی کا موڑ ایسا آ گیا کہ انسان اس تکلیفوں سے دوچار ہو کر کے کیا ہے، رونے لگتا ہے، بکاء الالم۔ اس کے بعد آخری رونا بکاء المحبہ، محبت کی وجہ سے رونا۔ محبت کی وجہ سے سمجھ پائے، محبت کی وجہ سے رونا۔ انسان کو کسی کی یاد آتی ہے، آدمی اس کے یادوں میں رونے لگتا ہے۔ شادی شدہ لوگ، جوانوں، جب عورت جاتی ہے تو دیکھیے کیسے روتے ہیں لوگ۔ اسی طرح سے جب بچہ وفات پا جاتا ہے تو وہ ماں اور باپ اپنے اولاد کے جدائی کے صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے عالم میں محبت کی وجہ سے رونے لگتے ہیں۔ 10 قسمیں ہیں۔ جب ہم اور آپ روتے ہیں نا تو ان 10 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے رونے کی بولو وجہ ہوتی ہے، وہی قسم ہوتی ہے ان میں سے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہم روئیں گے تو ہمارے رونے کی یہی 10 قسمیں ہیں۔ اب ہم آپ کو چند باتیں بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا کہ ہم کیسے روئیں کہ ہمارا رونا ہمارے مالک کو پسند آ جائے، ہمارے رب کو پسند آ جائے۔ تو کیسے روئیں؟ قرآن پڑھیں، پڑھ کر کے روئیں، قرآن مجید کو سنیں، سن کر کے روئیں۔ ایسا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور ان میں قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تم قرآن کو پڑھو۔ قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک وعلیک انزل، اے پیارے نبی میں قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کہنا تھا کہ اتنے میں ہم نے سر جھکا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور صحابہ کرام بھی سر جھکا کر قرآن کی تلاوت کو سماعت کرنے لگے، اور میں نے سورہ نساء کا پڑھنا شروع کر دیا، اور جب سورہ نساء کی آیت کریمہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ۔ قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، میں جب اس آیت کریمہ پر پہنچا تو پیارے نبی نے بیان فرمایا، قال حسبک اللہ، اے عبداللہ ابن مسعود تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ اب آپ مسلمانوں ذرا غور کیجئے گا اس آیت کریمہ کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب تمام امتوں کو لایا جائے گا اور تمام امتوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اتنا سننا تھا، چونکہ وہ صحابہ کرام قرآن سمجھتے تھے، وہ پیارے نبی قرآن سمجھتے تھے، وہ پیارے نبی قرآن جانتے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ آج ہمارے دلوں پر قرآن کیوں نہیں اثر کرتا ہے؟ اس وجہ سے اثر نہیں کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں کہ قرآن ہے کون سی کتاب، ہم نے قرآن کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھا۔ وہ صحابہ کرام قرآن سمجھتے تھے، اسی لیے جیسے ہی قیامت کا منظر آیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال حسبک اللہ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو یہ ہے قرآن سنیں، سن کر کے روئیں، قرآن مجید کو پڑھیں، پڑھ کر کے روئیں۔ ایسا رونا کیا ہے؟ ایسا رونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن شریف پڑھیں، پڑھ کر کے روئیں، قرآن مجید سنیں، سن کر کے روئیں۔ ایسا رونا اللہ کو مطلوب ہے، یہ ہے رونا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن روزانہ ہم سنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، روزانہ نماز میں کچھ نہ کچھ ہم سنتے ہیں، لیکن پھر بھی جیسے ہی مسجد سے باہر گئے پھر ہم اپنی والی شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنی من کی شروع کر دیتے ہیں، غیبت، چغلی اور حسد، جلن، کینہ، کپٹ، تمام چیزیں ہماری شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے کا ڈھنگ نہیں۔ اجی 95% مسلمان قرآن کو اولاً تو پڑھنا ہی نہیں جانتا، کیا ہے؟ پڑھنا نہیں جانتا، اور سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بتائیے قرآن کیسے ہمارے دلوں پہ اثر کرے گا؟ ہم نے تو انگریزی اتنا پڑھ لیا کہ ہم انگریز کو بھی پڑھا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا گرامر ہے نا بھائی، گرامر بڑا مضبوط ہے، ایکٹیو پیسیو ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے۔ ہم نے خوب اس کے ساتھ جو اپنی انگریزی کا مشق کیا، ایکسرسائز کیا ہے، انگریز کو اتنا پتہ نہیں ہے، تو ہم نے انگریزی اتنا پڑھی کہ انگریز کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو کچھ بھی نہیں پڑھا، اسی لیے تو ہمارے اوپر قرآن کا کوئی بولو اللہ والو، ارے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھے ہیں، یہ سمجھ رہا ہوں ماشاءاللہ اوروں کے مقابل میں، لیکن قرآن کے معاملے میں بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ بتائیے، تو آج آپ یہ عہد کیجئے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے انشاءاللہ، بولیے سمجھیں گے انشاءاللہ،
انشاءاللہ جب سمجھیں گے تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اور جب کوئی آپ کو حلوہ ماٹھا پراٹھا کھلانے کی کوشش کرے گا کسی نام پر تو آپ فوراً کہو گے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا، اور جب آپ نہیں سمجھو گے تو ویسے ہی جیسے بیل بھینس کو لوگ ہانک کر کے لے جاتے ہیں، ویسے ہی آپ آمنا و صدقنا کہو گے، ہاں 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 یہ سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، مان لو گے۔ لیکن جب آپ قرآن سمجھو گے تو پول کھول دو گے کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے، خالص اسلام یہ ہے، باقی سب ڈپلیکیٹ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا، یہ بیان کیا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آپ یہ تہیہ کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھیں گے ویسے ہی جیسے انگریزی ہمارے زبانوں پر رواں دوا ہے کہ ہم سے اگر انگریز بھی بات کرے تو ہم سے پیچھے نکل جائے، ایسے آپ عہد کرو کہ انشاءاللہ قرآن ہم ایسے ہی پڑھیں گے اور ساتھ میں سمجھیں گے کہ ہمیں دنیا کی کائنات کا کوئی بھی انسان گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، جب کریں گے تو یقیناً روئیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے۔ آئیے اس کے بعد دوسرا رونا، گناہوں پر رویا جائے، اپنی گناہوں پر۔ ایسا رونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آل پرسن وے ٹو سالویشن، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں نجات ملے، کامیابی ملے۔ کون نہیں اس میں چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ ہر آدمی چاہتا، بھائی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو کامیابی ملے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کامیابی کیسے ملے گی؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ یہی سوال تو ایک صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ملے گی، جنت کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ تو حدیث پاک دیکھ لیں، مسند احمد کی روایت ہے، وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجاہ قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا تھا، اے محمد الرسول اللہ، سمجھ رہے ہیں لابی، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت کیسے ملے گی، ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ آؤ انسانوں، اے مسلمانوں، اے اللہ والو، اس حدیث پاک کے اندر پیارے نبی نے بیان فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، اگر نجات چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ تم تین چیزوں کو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، لازم و ملزوم کر لو۔ قال املک علیک لسانک، اے عقبہ ابن عامر، اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو۔ یہ زبان قابو میں رکھنے کی وجہ سے جنت کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ لیکن آج کون انسان ہے، آج کون سا مسلمان ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہو؟ آج تم اپنی زبان کو جیسے چاہتے ویسا استعمال کرتے ہیں، اور اس زبان کے اس کی غلط باتوں کا نتیجہ اگر نکالنا ہو تو اس کی بیویوں سے پوچھ لو، ان کے گھروں میں ان کی عورتوں سے پوچھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ مولوی صاحب کے سامنے بڑا بن ٹھن کر کے تصنع انداز میں اچھے سے آتا ہے، لیکن گھر میں اس کی بیوی جو ہے اس کی زبان درازی سے محفوظ نہیں ہے، اس کا گھرانہ اس کے بد زبانی سے محفوظ نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ، کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا، اسی لیے مسلمانوں، اے اللہ والو، یہ زبان بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، آپ کو کرسی بھی دے گی یہی زبان، اور اگر آپ نے زبان کا غلط استعمال
استعمال کیا تو لات جوتا سب آپ کو ملے گا، آپ کا ٹھکانہ غلط ہوگا۔ اسی لیے شاعر نے بیان فرمایا کہ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے، اے پرندے تیرا شاخ پر بولنا۔ محمد الرسول اللہ کا شیدائی اپنی زبان کو بڑا سنبھال کر کے استعمال کرتا ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت کریمہ 18ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں کامیاب ہونے والے بندوں کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر اللہ نے بیان فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایسے بندے وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے تمام گنانے کے بعد یہ بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، یہی سچے جنت کے پانے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ نے بیان کیا تو یہ ہے زبان اپنے قابو میں رکھو تو کیا ہے، کیا ملے گا؟ بولو، حریص ملے گا، ہاں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری چیز وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ ابن عامر اگر نجات چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو مطلب آدمی اللہ کی عبادت کرے، پھر اپنے کام کاج روزی روٹی کے تلاش کے بعد پھر جو وقت بچتا ہے وہ کہاں گزارے؟ بولو کہاں گزارے؟ ہوٹلہ میں کہاں گزارنا ہے؟ گھر میں گزارنا ہے۔ یہ ہے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ لیکن آج دیکھیے، آج کا جوان، آج کا مسلمان اپنے اوقات جو فارغ کے ہوتے ہیں، یوں تو عبادت نہیں کرتا، دوسرے جو وہ تو زندگی کے ساتھ جڑا ہے روزی روٹی، تو اس کے بعد جیسے ہی ٹائم پاتا ہے ویسے ہی دوستوں کے ساتھ گھومنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہوٹلاں وہ ہوٹلاں، اور جب اس کا ننھا منھا بچہ آگے چل کر کے بگڑ جاتا ہے تب کہتا ہے مولوی صاحب، کیا کہتا ہے مولوی صاحب؟ ذرا دعا کر دو۔ کیا کر دو؟ دعا کر دو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ عبداللہ کو، یہ اپنے امی کو بہت زیادہ مارتا ستاتا ہے۔ اچھا کیوں بھائی؟ کیوں کہ معاملہ یہ تھا کہ جس اولاد کو آپ کو ٹائم نہیں دے پائے، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہی اولاد بڑی ہو کر کے آپ کے لیے سانپ بن گیا، آپ کے لیے زہر بن گیا۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو اپنے گھروں میں اپنی فیملی کو ٹائم دیں گے تو یہی ٹائم مطلوب ہے، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری اہلیہ ہم سے محبت نہیں کرتی ہے۔ کیا ہے؟ ہم سے محبت نہیں کرتی ہے۔ ارے بھائی کچھ اپنے اندر دیکھنا، کمی کیا ہے؟ جوان بیوی ہے اور جوان تو بھی ہے، اور چھوڑ کر کے رات کے 10 بجے صبح نکلا، 7 بجے اور رات کے 11-12 بجے آتا ہے، تو بتا جب تو نے ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا، کچھ گفتگو نہیں کی، کچھ بات نہیں کیا، کچھ خیریت نہیں پوچھے، تو بتائیے محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ الفت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور کہاں سے زندگی امن و سکون والی بنے گی؟ تو چاہے اتنا بڑا تعویذ بنواؤ، بنانا ہی غلط ہے، شرک ہے، چاہے اتنا بڑا گھنٹہ پہنواؤ، چاہے پورے مزاروں پر اپنے ماتھے رگڑ ڈالو، سب ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن کبھی بھی کچھ ہونے والا
نہیں ہے۔ اور ایسے ایسے لوگوں کا گزر ہوا ہے، میں کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں آپ کے سامنے۔ چونکہ ہم لوگ عقیدے سے صحیح ہیں اور سلف کے منہج کی پیروی کرنے والے ہیں، دعا، تعویذ، گنڈا، یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں، جو غلط ہیں، ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن جو جائز دعائیں ہیں تو آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی بیوی بھاگ جائے تو اس کی بھی کوئی دعا ہوا ہے؟ بولو ہے؟ بولو ہے؟ ہاں ہے بھائی، ہے۔ وہ والے مولوی صاحب لوگوں کے پاس ہے۔ آؤ، ایک آدمی جو ہے 1,00,000 روپیہ آج آئے گی، کل آئے گی 5، آج آؤ، یہ ایسا ایسا چیز بتا دیتا ہے، یہ لے آؤ، وہ پھلیتا، یہ لے آؤ۔ اب آپ کہو گے مصیبت کا مارا انسان، آپ ہی لے آئیے بابا، میں نہیں لے پاؤں گا۔ کتنا خرچہ لگے گا؟ سونا آدمی پہننے کو نہیں پاتا ہے، سونے کے بھسم میں دعا کرتا ہے۔ کس میں؟ سونے کے بھسم میں دعا کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی بیوی آ جائے گی، وہ لے جاؤ، پیڑ پہ لٹکا دو، نہیں تو پنکھا جیسے چلاؤ گے محبت ویسے ہی بڑھے گی اور وہ فوراً بھاگتے ہوئے آئے گی۔ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ بولو اللہ والو، ہوتا ہے؟ جب عقیدہ نہیں صحیح رہے گا تو سب کچھ لٹ جائے گا، دولت تو جائے گی، عزت و آبرو بھی چلا جائے گا۔ ایسے بے شمار صحیح واقعات ہیں جو ایسے معاملے ہوئے، آدمی 1,00,000 1,50,000 گزارنے کے بعد تب پلٹ کر کے آیا۔ بھائی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ جب آپ نے غلط کیا تو آپ کا انجام وہی ہے۔ اب دعا ہوا کچھ نہیں بھائی، ہاں کوئی بیمار ہو، کچھ اور ہو تو اس کی دعائیں ہیں اللہ سے کی جائیں، یا ویسے ہی دم کر دیا جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سب کا پاور نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اسی لیے اس دن کے آنے سے پہلے کہ دعا ہوا کی ضرورت پڑے، اس سے پہلے اپنے گھر کو، بولو، اپنے گھر کو کافی بنا لو، اپنے گھر کو کافی بنا لو جوانوں، ورنہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ کتنے لوگوں کی زندگی خراب ہے، یہ بیان کرنے کا اسٹیج نہیں ہے انسانوں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، تو عقبہ ابن عامر تمہیں نجات ملے گی۔ تیسری چیز جو موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ ابن عامر تم اپنے گناہوں پر رو، گناہوں پر رو۔ ایسا رونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ آج کی رات جو شب قدر ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے اپنی گناہوں پر خوب رونا چاہیے، اپنی مغفرت طلب کروانی چاہیے۔ اللہ کو ہماری یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے ایسے موقعوں کو غنیمت سمجھے۔ اس کے بعد آئیے اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے رویا جائے، تنہائی میں یاد کر کے روئیے۔ ایسا رونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر کیا گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها فقال انی اخاف اللہ ورجل ذکر اللہ ففاضت عینا ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اے ایمان والو، اے اللہ والو، اس حدیث پاک کے اندر 7 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان کا کوئی اپنا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو
اپنے عرش کے سائے میں اللہ سایہ عطا فرمائے گا۔ انہی ساتوں میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اپنے مولا کو تنہائی میں یاد کیا، یاد کرنے کے بعد رونے لگا، ایسا رونا تو اللہ کو پسند ہی ہے، لیکن اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام سمجھتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکیوں میں مسجد میں بیٹھ کر کے روتے تھے۔ آپ کے رونے کی کیفیت یہ بیان کی گئی، اسی اللہ کو یاد کر کے، اسی آخرت کو یاد کر کے عمر فاروق رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین میری گناہوں پر، میری غلطیوں پر گرفت نہ کرنا، جبکہ وہ اللہ والے بندے تھے۔ رونے کی کیفیت بیان کی گئی کہ جیسے تیل کڑاہی کے اندر کھولا ہو، آواز پیدا ہو، ایسے عمر فاروق کے سینوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے ہی صحابہ کرام کا وہ منظر دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ صحابہ کرام اپنے رب کو یاد کر کے کس طرح سے رویا کرتے تھے اللہ والو۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی رونا چاہیے۔ ایسا رونا اللہ کو پسند ہی نہیں، بلکہ مولا کریم اپنے عرش کے سائے میں جب آپ کی بیوی آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کا بیٹا آپ کے کام نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین نے کیا خوب بیان فرمایا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ۔ انسان یہ تمنا کرے گا، انسان یہ چاہے گا کہ جو ہے کہ فدیے کے عوض جو ہے کیا کیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، یومئذ ببنی، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے اسی دن کا تعارف بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اللہ نے بیان فرمایا صاف لفظوں کے اندر، انسان کا اس دن اپنا بیٹا کام نہیں آئے گا، اپنا باپ کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے تیسرے مقام پر بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اے حضرت انسان کا اپنا بھائی اپنوں سے جدا ہوگا، اپنی بیوی اپنوں سے بھاگے گی، اللہ اکبر، سارے رشتہ داریاں چھوٹ جائیں گے۔ اے انسانوں، اے اللہ والو، اسی دن سے ڈرو۔ ہم ایسا ڈریں گے اللہ کو یاد کر کے تو ہمارے رب کو ہمارا ڈرنا ہی نہیں بلکہ ہمارا یہ کردار، ہمارا یہ رونا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو روئیں گے نا انشاءاللہ؟ روئیے، ایسا رونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو پسند ہی نہیں بلکہ اللہ عرش کے سائے میں سایہ دے گا۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے اس کے بعد اسلام کو محبوب سمجھ کر کے روئیں، اسلام کو محبوب سمجھ کر کے روئیں۔ ایک دو رونا بیان کر کے ختم کرتا ہوں، بات بہت زیادہ ہے لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ اسلام کو محبوب سمجھ کر کے رویا جائے، دین اسلام کو۔ آج کون ہے جو اللہ کے دین کو، کس کو فکر پڑی ہے؟ کم ہی لوگ ہیں، ایک دو لوگ انگلیوں میں گنے جائیں تو مل جائیں گے، ورنہ بہت کم لوگ ہیں۔ حضرت خنسا جو عرب کی بہت بڑی مرثیہ گو شاعرہ اسلام نہیں لائی ہیں، بازار وکاظ میں میلہ لگتا تھا، ابھی وہ اپنی سواری سے اتر نہیں پاتی تھی کہ جب وہ قصیدہ پڑھتی تھی تو لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگتے تھے۔ یعنی یہ فن تھا ان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ اسلام لے کر کے آئیں تو ان کا رونا اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا تو بہت زیادہ ان کا رونا بڑھ گیا۔ ان کے باپ اور بھائی میدان بدر میں مار دیے گئے تھے
تو اور زیادہ ان کا رونا ہو گیا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے خنسا تمہارا رونا کس بات پر ہے؟ کہا کہ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ ہمارے باپ اور بھائی جو مار دیے گئے، ارے ان کی وفات اسلام پر نہیں ہوئی ہے، ارے وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلے گئے. میں اس وجہ سے ان کو ان کے اس جہنم میں جانے کی وجہ سے رو رہی ہوں. وہ اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، ان کے انہی باتوں پر میں رو رہی ہوں. تو اگر اسلام کو محبوب سمجھ کر کے رویا جائے، ایسا رونا بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. آئیے آخری بات تو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بھی بیٹری جواب دے رہی ہے کہ انسان حق مل جائے. کیا مل جائے؟ حق مل جائے. حق کے ملنے پر رویا جائے، ایسا رونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حق مل جائے، حق سمجھے؟ وہ عبدالحق آپ کا دوست نہیں، سمجھ گئے؟ وہ عبدالحق کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ نان مسلم تھے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دیا اور آپ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اس کے ملنے پر رو. ایسا رونا اللہ کو پسند ہے. آپ عقیدے سے ہٹے ہوئے تھے، آپ بدعت اور خرافات میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ غلط راستے پر تھے، تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ قبر پرستی کرتے تھے، آپ نظر و نیاز کرتے تھے، آپ جو ہے ایسے ہی غلط اور سارے امور انجام دیتے تھے. 30واں 40واں 25واں 26واں جو بھی تھا وہ سب آپ کرتے تھے. لیکن اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یقیناً ابھی تک ہم غلط راستے پر تھے. یہ 30واں 40واں یہ سب جو تھا یہ تو ہندوانہ رسم و رواج تھا، یہ اسلام میں کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم غلط کر رہے تھے. اب صحیح آئے، اب صحیح فارمولہ ہے. اللہ اکبر. تو جب اس کے ملنے پر انسان روئے، ایسا رونا اللہ کو پسند ہے. آئیے مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشے کی جانب ہجرت کیا. تو ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عمر ابن امیہ ضمری کے ہمراہ ایک مکتوب بادشاہ نجاشی کے پاس روانہ کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، ایمان کی دعوت دی تھی. چنانچہ جیسے ہی بادشاہ نجاشی نے اس خط کو پایا اور اس کو پڑھا تو دیکھا تو حبشے کے اندر موجود تمام کے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور اس کے تمام دربارین بھی اکٹھا ہو گئے، کیونکہ بادشاہ تھا، حکمرانی اس کی بھی تھی. اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب مجمع لگ گیا ہے، اکٹھا ہو گئے ہیں لوگ، اور بادشاہ بھی نجاشی بھی آ چکا ہے. اب اس کی پوری رعایا سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہیں. حضرت جعفر سے کہہ رہا ہے کہ اے جعفر، تم جس دین کے ماننے والے ہو ذرا اس دین کے بارے میں بتلاؤ، اس دین کے بارے میں تعارف پیش کرو. اور اگر ہم سے کہا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنے مسلمان لا الہ الا اللہ سے ریٹرن ہو جائیں گے، محمد الرسول اللہ تک پہنچ نہیں پائیں گے. ایسے بھی مسلمان ہیں بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں جان پاؤ تو سوشل میڈیا دیکھو، ٹیلی ویژن میں ایسے لوگ بہت آتے ہیں. ایسے لوگ بتائیے، ایک غیر مسلم پوچھ رہا ہے اور سر عام اسٹیج پر تم کس نبی کے امتی ہو؟ ساری انگریزی بند ہو گئی، نہیں بتا پائے کہ تم کس نبی کے امتی ہو. تو بتائیے ایسا مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ ہے؟ ارے بھائی تم کو جانا ہی نہیں چاہیے، کاہے کو اسلام بدنام کر رہے ہو؟ ایسے ہی جتنے بھی ٹیلی ویژن پر آتے ہیں نا، اس میں دیکھیے سب لکھا لکھایا ملتا ہے. میں یہ پوچھوں گی تو آپ یہ بولیے گا صاحب. 5,000 ملے گا ایک شو کا 5,000 10,000 ملے گا، یہ لکھا لکھایا بولیے گا. اب وہ لمبی ٹوپی لمبی دھاڑی، اب آدمی اسی فریب میں آ کر کے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مسلمان ایسا کہہ رہا.
ایسے ایسے لوگ ہیں، نام نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ نام لینا جرم ہے، لیکن عام بات بتائی جا سکتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں اسلام کا الف بھی پتہ نہیں، اسلام کا حمزہ بھی پتہ نہیں، اور وہ لوگ برقعے کے بارے میں، وہ لوگ اسلام کے بارے میں، وہ لوگ روزہ نماز کے بارے میں، وہ لوگ صدقہ خیرات کے بارے میں دنیا کو گیان دے رہے ہیں، سب گیانی بابا بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! تو ایسے لوگوں سے نیا ڈوبے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیے صحابہ کس قدر شناس تھے، اللہ اکبر! کیا جانتے تھے؟ پورا کا پورا دربار خلاف ہے، بادشاہ وقت ہے، اس کی حکمرانی ہے، اور کہہ رہا ہے جعفر تم جس دین کے ماننے والے ہو ذرا اس دین کے بارے میں بتاؤ۔ تو صحابہ کرام بڑے دور اندیش تھے، سمجھ گئے۔ تو کیا کیا کہ کہا تو یہ عیسیٰ اور مریم کے ماننے والے ہیں، لہٰذا انہیں عیسیٰ اور مریم ہی کے بارے میں سمجھایا جائے۔ اللہ اکبر! پڑھنا شروع کیا حضرت جعفر ابن ابی طالب نے۔ وہ لوگ اس وقت سمجھتے تھے قرآن کو، عربی سمجھتے تھے، تو پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے اس آیت کریمہ پر پہنچے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جازی ولادت کا تذکرہ چل رہا ہے، مریم کی بے کسی بے بسی کا بیان چل رہا ہے۔ قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اے مریم تیری ماں زانیہ نہیں تھی، تیرا باپ بدکار نہیں تھا، تو نے یہ بچہ کہاں سے لے آیا؟ اتنا بیان لانا تھا، اتنا بیان سننا تھا کہ پورا کا پورا دربار بادشاہ نجاشی بھی رو پڑا اور کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اتنا سننا تھا، مریم کی بے کسی بے بسی کا بیان لایا، مریم پر الزام تراشیاں کی گئی، یہی بیان لایا کہ پورا کا پورا دربار رو پڑا اور ایمان لے آیا، اور کہنے لگے اللہ نے بیان فرمایا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ مجھے بھی شاہدوں میں سے بنا دے، اے اللہ مجھے بھی اپنے بندوں میں سے بنا لے۔ یعنی حق مل گیا اور اسلام لے آئے، پورا کا پورا دربار پوری رعایا ایمان لے آئی اور رونے لگے حق کے ملنے پر۔ تو یہ ہے کہ حق مل جائے تو اس پر رویا جائے، ایسا رونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب انہی باتوں پر، بہت ساری باتیں تھیں، انہی باتوں پر ختم کرتے ہیں اپنی بات کو، کیونکہ اتنا ہی ڈوز دیا جائے جتنا کہ ہضم ہو جائے، زیادہ ڈوز بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں۔ اللہ ہمارے کہنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو، مولا ہماری کمیوں کو معاف فرما مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو تیرے دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم اس رات میں جاگ رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں تو لیلۃ القدر سے مالا مال کر دے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہمارے وہ احباب جو روزی روٹی کے معاملے میں پریشان حال ہیں، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے یا رب۔ اے رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، اے میرے مولا تو ہم مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جا مولا۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا مولا۔ اے اللہ اے پاک پروردگار عالم ظالموں کو جو ظلم کرنے والے ہیں، اے اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما مولا، نہیں تو پھر رب العالمین انہیں اس دنیا میں نیست و نابود کر دے مولا۔ اے اللہ تو ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما مولا۔ اے پروردگار عالم اے رب العالمین، اے اللہ ہم میں سے ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں مدفون ہیں، اے اللہ یہ گنہگار
آج تیرے ان بندوں کے سامنے تیری فرشتوں کی موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے مولا۔ اللہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ان کے لیے چارہ نہیں، اس لیے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو قبروں میں مدفون ہے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولا۔ اے اللہ تو انہیں عذاب قبر سے محفوظ کر لے مولا۔ اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو، اتنا ہی نہیں رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یار آمین بھی آپ کے پاس نہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔